اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر لوجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء، اردو ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 122 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر وہاں پر مکمل ہوا گزشتہ رکوع میں۔ آج کے رکوع میں آیت نمبر 123 سے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین۔ قوم عاد کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا اور قوم نوح کے بعد آیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہو جانے کے بعد اس قوم کو عروج حاصل ہوا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے جب دوبارہ نسل چلی تو اس کے بعد عاد نامی ایک شخص پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس کے قبائل، اس سے جو نسل چلی اس کو قوم عاد کا نام دیا گیا۔ یعنی اس قدر یہ جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے، قوت و صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بے مثال قوم تھے۔ فن تعمیر میں ان جیسا کوئی دوسرا اس دور میں نہ تھا۔ یہ قوم بہت زیادہ طاقتور، جسمانی اعتبار سے بھی اور فن تعمیر کے اعتبار سے بھی بے مثال قوم تھی۔ اس قوم کا ذکر ڈیٹیل میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 سے 72 تک گزر چکا ہے۔ یہاں پر جو ذکر ہے کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، یہاں پر پھر وہی ذکر جو حضرت نوح علیہ السلام سے ریلیونٹ ہم نے پڑھا کہ حضرت ہود اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی آپ نے اپنی اخوت کا ذکر اس لیے کیا تاکہ آپ کا اخلاص اور خیر اندیشی واضح ہو جائے۔ اس قال لهم اخوهم، انہوں نے ان کے ساتھ اخوت کا ذکر، بھائی چارے کا ذکر کیا، اپنے ہم قوم سے کہا ہود علیہ السلام نے کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں رسول امین ہوں تمہارے لیے۔ یعنی اپنی قوم سے مخاطب ہو کر حضرت ہود فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی مجھے کسی بھی اعتبار سے ناپسند نہیں کیا، میرا اخلاق، میرا کردار آپ کے سامنے ہے، یعنی خود تم لوگ میری اخلاقی برتری اور دیانت کو تسلیم کرتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ میرا دامن ہر قسم کی آلائشوں سے پاک رہا ہے، لہٰذا تم، یعنی حضرت ہود نے ان کو بطور گواہ ان کے سامنے خود ہی پیش کیا کہ تم جانتے ہو کہ میرا کردار، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا اخلاق، میری ہر چیز میں برتری، تم اس کے گواہ ہو۔ میرا کردار تمہارے سامنے گو کہ اس طرح ہے کہ آج تک میں نے کسی لہو و لعب میں یا کسی ایسی چیز میں حصہ نہیں لیا، زندگی نہیں بسر کی جس میں تم مبتلا ہو، اور ساری قوم اس چیز کی گواہ تھی، بالکل وہ جانتی تھی کہ واقعی، اور ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ان کو ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھا، بلا شبہ انبیاء معصومین میں سے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور قوم یہ بات جانتی تھی۔ دیکھیں ہر نبی کو اعلان نبوت اگر وہ کر رہا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایٹ دی ایج آف 40 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں 40 سال کی عمر میں، دیگر بہت سے انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کی بھی اگر ان کی زندگیاں دیکھ لیں تو ایسی نہیں ملتی کہ علیہ باللہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جا سکے کہ یہ اس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے یا اس طرح سے، اور پھر اعلان نبوت ملنے کے بعد ان کی زندگی چینج ہوئی، ایسا نہیں تھا۔
نبی بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے ہی وہ اس دنیا میں آتے ہیں فرما روا بن کے، فرما بردار بن کے ہی آتے ہیں، اور صحیح خلیفۃ اللہ جس کو رینک دیا جائے وہ بالکل انبیاء ہی اس پر پورا اترتے ہیں۔ تو بالکل آپ قرآن کریم میں جتنی بھی قوموں کو دیکھ لینا، ان میں سے ہر قوم نے جھٹلانے کا ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے نا وہ آرگیو پیش کیا، لیکن کسی قوم نے اپنے نبی کو، انبیاء میں سے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم تو تمہیں ایسا پاتے ہیں یا تم تو ایسے ہو، تم نے تو خود یہ گناہ کیا لیعوذ باللہ، تو تم ہمیں اس سے کیوں روک رہے ہو۔ یعنی کسی قوم حد درجے کی نافرمان ہی کیوں نہ ہو، ہر قوم نے حد درجے کی، جس طرح آقا علیہ السلام ہے، ان کو جھٹلانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی، لیکن ان کے کردار کے بارے میں کبھی کسی کافر نے بات نہیں کی، وہ کرتے بھی کیسے، ان کو ملتی بھی کیسے۔ انہوں نے ہر قسم کی بے تکی، بے بنیاد بات جو ہے وہ ہر نبی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کفار نے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ علیہ باللہ کردار کے اعتبار سے یہ نبی ایسا ہے یا ویسا ہے۔ ہر نبی کو امین بنایا گیا، اور ہر قوم یہ جانتی تھی کہ ہم اپنے نبی کو جھٹلا تو رہے ہیں، غلطی پر تو ہیں، لیکن کسی کافر سردار کی جرت یہ نہ ہوئی کہ ہم اس نبی کے بارے میں، اس کے اخلاق یا کردار کے بارے میں بات کر سکیں۔ تو انی لکم رسول الامین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وہی بات جو نوح علیہ السلام نے کی تھی، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ اب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں کہ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس قوم کی جو طریقہ کار ہے نا اس قوم کا، اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کو آج کے دور سے ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ جہاں کہیں اونچا ٹیلا نظر آنا، وہاں بطور یادگار کوئی بڑی سی عمارت تعمیر کر دیتے تھے تاکہ جی ہمارا نام زندہ رہے، ٹھیک ہے۔ جس کا جہاں بس چلتا وہاں پر، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قوم تھی کہ قوم عاد، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، بڑی بڑے ستونوں والے، یعنی یہ عمارتیں بڑی بڑی کریٹ کرنے میں نا اس قوم کو لاسانی درجہ حاصل ہے کہ کوئی دوسرا اس جیسا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کرنا کہ یہاں پر دیکھنا کہ اونچا ٹیلا ہے، وہاں پر دیکھا کہ یہاں اگر بلڈنگ بن جائے، اس کو تراش کے عمارت بنا لیا جائے تو یہ فلاں ابن فلاں کی عمارت کہلائے گی، نام زندہ رہے گا۔ اپنی رہائش کے لیے بڑی بڑی کشادہ حویلیاں اور شاندار محلات تعمیر کرتے، اور ان کی مضبوطی کو، مطلب ان کی مضبوطی کے لیے اور ان کی کریشن کے لیے اور ان کے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے تغودوں میں پانی کی طرح پیسہ بہاتے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان باتوں پر انہیں سرزنش کر رہے ہیں کہ ایسی یادگاریں بنانا اور ان پر اتنا کثیر مال صرف کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے۔ اس طرح ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے شوق میں اونچے اونچے محل جو تم لوگ تعمیر کر رہے ہو اپنی عمارت کی نمائش کے لیے، اس پر مطلب ان پر دولت کو پانی کی طرح بہا رہے ہو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، یعنی یہ تمہیں کسی لحاظ سے فائدہ نہیں دے رہی، بجائے اس کے اگر تمہارے پاس دولت زیادہ ہے تو اپنے نادار اور غریب پڑوسیوں اور ہم وطنوں کی خدمت کرو اور ان کے لیے آسائش کا سامان فراہم کرو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، دنیا میں بھی تمہارا اس لحاظ سے نام رہے گا اگر تم چاہتے ہو، اور آخرت میں بھی تم ہمیشہ ان مکانوں میں نہیں رہو گے جن کو تم تراش رہے ہو اپنے ہاتھوں سے۔ عقل کے ناخن لو۔ حضرت ہود اپنی قوم سے فرما رہے ہیں ایسا۔ آج کے دور میں ایک شخص امیر ہے تو اس کے امیر ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اگر وہ آئیفل ٹاور جیسا ایک ٹاور پاکستان میں بنا دے جو اتنا اونچا یا اس جیسا دکھتا ہو یا اتنا بلند یا مضبوط ہو، تو کہا جاتا ہے فلاں نے اتنے ارب روپے خرچ کر کے اس جیسا ٹاور یہاں پر بنا دیا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی امیری کی نشانی ہے۔ تو وہ ٹاور اس کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ کیا وہ اتنے ارب روپے لگا کے جو اس پر لگے اس ٹاور کی کریشن میں
کیا وہ غریب، وہ جو کہ اپنے سر پر چھت ڈھونڈ رہے ہیں، جن کے سر پر سایہ نہیں موجود ہے، ایک چھت موجود نہیں ہے، ان کے لیے اگر وہ مختص کر دیتا تو کتنے لوگوں کو گھر ملتے؟ میں مثال دی ہے، میں صرف ایک شخص کی یا ایک پرسن کی کسی حرکت کی بات نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں دولت کے ہونے کی علامت یہ ہے کہ فلاں شخص کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس نے اپنی شادی پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیسہ بہایا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی شادی پر ہر قسم کے ڈانسرز کو بلوایا، اس نے اپنی شادی پر یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، مہندی کی رسم میں اس نے تمام کو ایک تھیم سیٹ کر کے دے دی کہ فلاں فلاں ڈریسنگ کی جائے گی، اور اس کے مطابق ہی ڈریسنگ کی گئی۔ وہ اتنے اونچے لوگ ہیں کہ سب کی ڈریسنگ ایک جیسی تھی، اور ہاں اس نے تمام کو وہ ڈریسنگ کے پیسے بھی دیے، یعنی اس کی طرف سے ہی تمام کی ڈریسنگ سیم کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ ہونا چاہیے، سب کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا نا کہ اس میں بھی تو کسی کو ڈریسنگ کروائی گئی ہے نا، تو کسی کو سوٹ بنا کے دیا گیا، تو یہ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں میں اس چیز کو ایسے ایلیبوریٹ کروں گی کہ ولیمہ جو ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں ہر نکاح کے بعد ولیمہ کیوں لازم ہے، فرض ہے کہ کرنا ہے؟ وجہ بلا کیا ہے اس کی کہ غرباء تک، مطلب آپ کی خوشی میں غرباء شامل ہوں، آپ کے ہمسائے شامل ہوں، شاید کہ جو کسی نے کبھی گوشت کھایا نہیں ہے عید الاضحیٰ کے سوا، وہ تھوڑا سا گوشت کھا لے، تبھی ذبح کرنے کا حکم ہوا کہ آپ بکرے ذبح کریں، آپ دمبے ذبح کریں۔ شریعت تو یہ کہتی ہے۔ ہمارے ہاں اقدار کیا ہے کہ ہم نے اپنی خوشیوں میں بھی ان لوگوں کو کارڈ دے کے انوائٹ کرنا ہے جو صاحب حیثیت ہیں، تاکہ وہ اچھا برت کے جائیں۔ ہم نے ان لوگوں کو اپنے ولیموں پہ، اپنی شادیوں پہ بلانا ہے، وہ لوگ جو کہ آ کر کچھ دینے پر قادر ہوں، یا ہمارے وہی رشتہ دار جو اچھا کھا سکتے ہیں وہی ہمارے پاس آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتی ہوں آپ کو۔ ہم کسی بھی میرج ہال کے باہر چلے جائیں نا، آپ کو غبارے بیچنے والے، آپ کو کھلونے بیچنے والے، ٹھیک ہے، آپ کو پاپڑ بیچنے والے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہ غریب وہ بھی ملیں گے جو کہ بھکاری ہیں، پیشہ ور بھکاری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسے بھی ملیں گے جو بھوکے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں سے شاید آج ہماری کوئی دہاڑی، کوئی مزدوری نکل آئے کہ ہم اپنے یہاں پر پاپڑ بیچ کے یہاں سے جب نکلیں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید سکیں، اور اندر اسی بلڈنگ کے اندر عمرہ کھانا کھا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہماری ولیمے کی رسم ان عمرہ کے لیے تھی، ان باہر فقراء کے لیے نہیں تھی جو کہ سفید پوش ہے۔ ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ جو اگر میرج ہال کے باہر جو لوگ غرباء میں سے ان کو بھی ایک ایک پلیٹ کھانا دے دیا جائے؟ اگر اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے تو ان کو پیک کر کے دے دیا جائے گھر والوں کے لیے۔ یہی تو ایکچوئل پرپز ہے ہمارے جس طرح کہہ لیں شریعت میں ولیمہ الاؤڈ ہونے کا، کہ ولیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس کے پیچھے ریزن ہی یہ ہے۔ اس دور میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ لیں کہ آپ ہر قسم کے وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اپنی بیٹیاں ہیں یا اپنی خود کی شادیاں ہیں یا اپنی اولاد میں سے یا دیگر صحابہ میں سے، تو ولیمہ بہت دھوم دھام سے کیا جاتا، اچھے طریقے سے کیا جاتا، اور اس میں ہر طبقے کا ہر شخص شرکت کرتا۔ مخصوص لوگ انوائٹڈ نہ ہوتے کہ آپ اور آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ فلاں غریب ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ مینٹیلٹی ہم میں ہی نا آج کے دور میں۔ حضرت ہود اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری یہ چیزیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی، تمہارے امیر ہونے کی، ہمیشہ رہنے کی نشانی یہ تمہیں کسی کام کی نہیں ہے، یہ چیزیں ادھر ہی رہ جانی۔ اور آج وہ کھنڈرات موجود ہیں، اندر رہنے والے شخص موجود نہیں۔ آج پاکستان میں بڑی بڑی بلڈنگز بنانے والے موجود ہیں، لیکن کل وہ لوگ موجود نہیں ہوں گے، بلڈنگز میں بھی موجود رہیں۔ اور پھر قیامت کے قریب تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا مجھے ہوا کیا ہے، what is the problem، وہ ایسا ہیبت زدہ ہو کر اٹھے گا اپنی قبروں سے قیامت کے دن، ہوا کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، حواس قائم نہیں ہے، اور زمین جو ہے وہ بری طرح ہلا دی جائے گی اور ہر چیز برابر کر دی جائے گی، یعنی کوئی بلڈنگ زمین پہ نہیں رہے گی، بالکل ایک چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس میں ہم اپنی عقلوں کو کہاں لیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو جائز پرپزز سے استعمال نہیں کر رہے۔ ان لوگوں کی مینٹیلٹی، قومیات کی مینٹیلٹی کیا تھی؟ بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے، نام باقی رہے گا۔
آج بھی لوگوں کی، مسلمانوں کی انفارچونیٹلی مینٹیلٹی ہے ایسی، سم ہاؤ دنیا میں 101 طریقے نکل کے آ چکے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میرا نام باقی رہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ نیکی کے اعتبار سے باقی رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ صدقہ جاریہ کے اعتبار سے باقی رہے گا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ مجھے اس کا فائدہ دنیا میں تو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، آخرت میں بھی ہوگا یا نہیں. تو اپنی دولت کو، اپنے جو وسائل ہیں ان کو اس طرح سے استعمال کریں کہ اللہ نے ہی یہ دی ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے. اللہ نے وسائل دیے، ان کا استعمال جائز طریقے سے ہو، اور ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکیں. یہاں ایک اور چیز زیر نظر رکھنی چاہیے کہ اپنی رہائش کو بہتر بنانا اور چیز ہے. اپنی رہائش میں بلا ضرورت مال خرچ کرنا اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کو بنانا، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائشی مکانات کو پرتکلف انداز سے بنانے سے منع فرمایا، یعنی اس کو ناپسند فرمایا. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر گویا تو غریب الوطن ہے یا راہرو مسافر، اور اپنے آپ کو اصحاب قبور میں شمار کر. اللہ اکبر. یعنی اپنے آپ کو دنیا میں یوں رکھو گو کہ تم یہاں پر آئے ہو مسافر اور چلے جانا ہے. اور مسافر کسی اسٹیشن پہ جب رکتا ہے تو وہاں پر بڑی بڑی امیدیں نہیں لگا لیتا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے کے، اگر کوئی مسافر کسی اسٹیشن پر رکے میں یہاں ہمیشہ رہوں گا، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا عقل سے فیصلہ کر رہا ہے؟ یہ تو بالکل بھی دماغی طور پر درست فیصلہ نہیں ہے. یہ تو اسٹیشن ہے، یہاں مسافر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں رہوں گا اور ہمیشہ رہوں گا. یہ تو بالکل ہی اس نے بے وقوفوں والی بات کی ہے. پھر دنیا بھی تو یہی ہے نا، مسافر خانہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مسافروں کی طرح آؤ اور رہو. اس کے بعد ایک تو ان میں یہ تھا نا، ایک برائی یہ تھی، اور پھر وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین، جب تم گرفت کرتے ہو تو بڑے ظالم بے درد بن کر کرتے ہو. یعنی ایک طرف تو ریاکاری کا یہ عالم تھا، اور دوسری طرف یہ ان کی سنگ دلی کا عالم کہ ان کی زد سے کوئی محفوظ ہی نہ ہوتا، نہ اپنا نہ بیگانہ. یعنی جو قابو میں آ گیا ایک تیغ جفا سے اس کا کام تمام کر دیا. یعنی کسی سے کوئی ناپسندیدہ حرکت اگر سرزد ہو گئی ہے تو خون خوار بھیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے ہو. یعنی تمہارے زندگی میں رحم و کرم کا، عفو و درگزر کا کوئی جذبہ موجود ہی نہیں ہے، کوئی نام تم نے کبھی یہ سن ہی نہیں رکھا. یعنی وہ قوم متکبر اس قدر تھی کہ رحم کا جذبہ ان میں نہ پید تھا، پایا ہی نہیں جاتا تھا. اس پر بھی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سرزنش کی اور کہا کہ اس بات سے فاتقوا اللہ واتقون، اللہ سے ڈرو، واتقوا الذی امدکم بما تعملون، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے. اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی. تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قوم نے کہا ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں. وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا ہے. یعنی ان کو جو قوت دی گئی تھی زیادہ مال سے، زیادہ مویشیوں سے، زیادہ اولاد سے، وہ تمام کی تمام قوتیں وہ اپنے آپ کے لیے انف سمجھتے تھے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں عطا تمہیں کی گئی ہیں اس پر متکبر ہونے کے بجائے جس رب العالمین نے عطا کی ہیں اس حقیقی الہ کو پہچانو تاکہ تم دنیا میں بھی کامران اور کامیاب ہو. لیکن انہوں نے جھٹلایا تو رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر ان کا کام تمام کر دیا گیا. بے شک تمہارا رب اس پر غالب ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.